تو میرا پہلا سوال یہ ہے سر کہ ہمارے علاقے میں آبادی بڑھ رہی ہے اور کھیت وغیرہ یہ جو ہے نا یہ کم پڑ رہے ہیں، تو ہم اگر بکری فارم بنانا چاہتے ہیں تو بکریوں کے لیے کون سا خوراک جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک ضروری ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری مومن شاه د لاس اخلاص یوټیوب چینل طرفه نن موږ راغلی یو چکوال ګوټ فارم ته د چودري ماجد شبیر خواله. پلیز چیک. عزتمندو موږ راغلی یو چکوال ته یو داسې یونیورسټۍ ته راغلی یو چې د هغې نه نه صرف ما بلکې نورو ډېرو کسانو زده کړه کړې ده او په دې د بیزو په کاروبار کې قدم ایښی دی. دا کاروبار چې کوم دی دا د اوس نه نه سټارټ شوی، دا د پیغمبرانو پیشه ده او دا پیشه چې کومه ده په دې پیشه کې هغوی محنت کړی دی، مینې ورله ورکړی، ټایم یې ورله ورکړی دی. نو هغې پیغمبرانو چې کوم د دې مطلب دا چې دې څاروو له دې بیزو له موږ هم هغه شان محنت وکړو دې سره، هغه شان محبت وکړو دې کاروبار سره. نو انشاءالله په دې کې غټه فایده ده چې کم کاروبار پیغمبرانو کړی دی نو خامخا په دې کاروبار کې په دې پیشه کې به برکت وي. نو نن موږ راغلي د چودري ماجد شبیر خواله چې د هغوی په یوټیوب باندې چینل نوم دی چکوال ګوټ فارم په نوم باندې. تاسو یې کتلی شئ، دا لاندې لینک په ډسکرپشن کې به تاسو ته ښکاري او دا د هغوی د چینل یو لینک دی، تاسو ته به ښکاري، تاسو هغې ته تللی شئ، د چودري ماجد شبیر ویډیو تاسو کتلی شئ. زما چینل چې کوم دی لاس اخلاص یوټیوب چینل دی، دا تاسو ګورئ. خو نن زه ستاسو سره یو داسې کاروبار په حوالې سره خبره کوم چې دا کاروبار چې کوم دی هر سړی کولی شي، غریب هم کولی شي، مالدار هم کولی شي، خو د دې دپاره لږ ټیم ایستل پکار دی. نو راغلی موږ د چودري ماجد شبیر صاحب نه چې زموږ استاد دی، هغوی نه به تپوس کوو. اچھا سر تو ہم اردو میں بات کریں، ہمیں یہ بتائیے کہ سر کہ یہ بکریوں کے کاروبار کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ اگر دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کم سے کم جو آپ پیسے ہیں نا، آپ 10,000 سے بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بڑی بکری کے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جیسے میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں، تو آپ چھوٹے بچے لے لیں. اب بریڈر جو ہیں بیتل ہیں، راجن پوری ہیں، اچھی بریڈ کی بکریاں بیتل ہیں، یہ 10 سے 15,000 کا ایک دن کا بچہ بھی آپ کو ملتا ہے. آپ یہ نہیں لے سکتے تو آپ دیسی لے لیں، وہ 4 سے 5,000 کا مارکیٹ میں اویلیبل ہے. وہ آپ 2 بچے آپ 10,000 میں لے لیتے ہیں تو 6 مہینے میں وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کی آگے نسل چل پڑے گی. تو یہ ایسا کام ہے، انبیاء کا کام ہے، اس میں برکت ہے کہ آپ 5,000 روپے سے بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. یہ سارا آپ کی ہمت اور سوچ پہ. بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے ایک بکری لے لی، کدھر وہ بڑھے گی، کب بڑھیں گی، اس میں کیا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے. یہ سارا بلیورز جو یقین رکھتے ہیں نا، خود پہ یقین ہے، اللہ پہ ان کو یقین ہے، تو وہ کام 5-10 ہزار سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا سر، ایک بندہ ہے وہ پیسہ جمع کرتا ہے یا دوسروں سے قرضہ لیتا ہے 10 لاکھ 6 لاکھ روپیہ، وہ یا تو بڑی گاڑی خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں جس گاڑی میں آیا اس نے کہا کہ میں نے 24 لاکھ یا 22 لاکھ کا خریدا ہے. ٹھیک ہے سر، اور وہ سال بھر میں 4 لاکھ روپے کماتا ہے اگر سیزن اچھا ہو. ایک دوسرا بندہ ہے وہ 6 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے اور وہ سعودیہ چلا جاتا ہے، وہاں پر وہ درختوں سے پیسہ نہیں لیتا نا، ایسا ہی ادھر بہت زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے. تو آپ ان دونوں میں سے کس کو پریفر کریں گے، مطلب باہر کے ملک کو یا گاڑی کو یا یہ گوٹ فارمنگ کو؟ دیکھیں، سب سے جو اچھا کام ہے نا اور جو سدا رہنے والا کام ہے وہ فارمنگ کا کام ہے. جب سے دنیا مطلب بنی ہے، کائنات بنی ہے، تب سے خوراک تو انسان کی نیڈ ہے، انسان کی، جانور کی، سب کی. اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہنی ہے اور بڑھنی ہے. انسان بھی بڑھ رہے ہیں، آبادی بھی بڑھ رہی ہے، خوراک کی ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ تو کام سب سے بیسٹ ہے. اور کام آپ وہ چوز کریں جیسا آپ بتا رہے ہیں. آپ گاڑی میں 24 لاکھ لگا کے 4 لاکھ مہینے کا کما رہے، تو میرے خیال میں تو کوئی یہ سمجھداری والا فیصلہ نہیں ہے. فارمنگ میں آپ اس سے زیادہ کام کر سکتے ہیں، زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. یہ عبادت ہے، انبیاء کا پیشہ ہے. آپ اپنے لیے، یہ اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ آپ خود کے لیے اور دوسروں کے لیے خوراک کا ذریعہ بن رہے ہیں. جب ہر بندہ فارمنگ کی طرف آئے گا، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے پوری دنیا کی، وہ خوراک کی ہے. اس پیٹ کے لیے اب لوگ باہر بھی جا رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں. جب اپنی خوراک خود اگائیں گے، اپنی خوراک اگانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے خود پیسے پرنٹ کر رہے ہیں، آپ کو وہ چیز مارکیٹ سے نہیں خریدنی ہے. تو یہ تو کام سب سے بہتر ہے. اب پردیس میں میں نے 8 سے 9 سال باہر پردیس میں گزارے، میں نے وہاں لوگوں کی حالت دیکھی. الحمدللہ میں بڑی اچھی پوزیشن پہ تھا، کوئی مجھے ایسے مسئلے مسائل نہیں تھے. پھر بھی پردیس بڑی مشکل چیز ہے. اپنا ملک ہوتا ہے. مطلب باہر اگر آپ 10 سال گزارتے ہیں، ٹھیک ہے سر، اور اس طرح بکریوں کے فارم میں 10 سال گزارتے ہیں، ٹھیک ہے سر، تو وہاں پر آپ کے 10 سال جو ہے نا، آپ بیوی بچوں سے بھی دور رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی دور رہتے ہیں. اچھا، یہ بات تو واضح ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے سر کہ اگر ہم بکریاں پالنا چاہیں، آپ کے ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا، آپ دبئی میں تھے، وہاں پر ساری بکریاں بھوسا کھاتے تھے. اور ہمارے ہاں یہ بکریاں یا تو یہ
रॉयल फैमिली से या ताल्लुक़ रखते हैं, या ये क्या मसला है? यहाँ पर भी हम इसको खिला सकते हैं या सब चारा ही इसको चाहिए? अच्छा, उससे पहले मैं परदेश की बात आप कर रहे थे, मैं एक ऐड कर लूँ। इत्तेफाक से मेरे सवात के बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, तो वो मुझे अक्सर परदेश के बारे में कहा करते थे कि भाई मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे या उनके अंकल उनको कहते हैं कि परदेश का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, जब परदेसी बंदा आता है ना तो उसे गिफ्ट जो मिलता है वो दो हैं, एक बूढ़ी बीवी मिलती है, दूसरी बदतमीज़ औलाद मिलती है। इसके अलावा परदेसी बंदे को रिटायरमेंट पे कुछ नहीं मिलता, ये उसकी सेविंग यही है कि बदतमीज़ औलाद और बूढ़ी बीवी। आप खुश चारे पे आ जाते हैं। तो खुश चारे का जो कॉन्सेप्ट है ग्रीन का, ये सिर्फ हमारे इस खित्ते में, पूरी दुनिया में जानवर खुश चारे पे पाले जाते हैं। जब आप सब चारा डालते हैं तो समझें कि 50-60% वो वेस्ट हो रहा है। जो खुश चारा है वो 100% जानवर की सेहत पे उसको काम आता है, उसके दूध पे, उसके गोश्त पे असर करता है। सबसे बेहतरीन खुराक खुश चारा है। जब खुश चारा आप जानवर को देते हैं वो डाइजेस्ट अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि जानवर खुश चारा खा के पानी ज़्यादा पीता है। जब सब चारा आप खिलाएंगे तो उसकी पानी की नीड इतनी ज़्यादा नहीं रहती, वो जानवर सेहत नहीं पकड़ता, गोश्त नहीं बढ़ाता, दूध नहीं बढ़ाता। तो खुश चारा तो हर लिहाज से बेस्ट है। अच्छा सर, अक्सर वीडियो में हमने देखा है यूट्यूब के वीडियो में कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी मतलब टच करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को भी, ठीक है। तो अगर सब चीज़ों को ले लें, अगर सब चीज़ों पर अमल भी करें, ठीक है सर, तो ये तो बहुत सारा पैसा भी इसके ऊपर खर्च आएगा, बहुत सारा टाइम भी, और टेंशन में भी लोग मुब्तला हो जाते हैं कि ये क्या मसला है, ठीक है सर। मतलब सोशल लाइफ के लिए आपके पास भी टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक है सर। ऐसा ही है। देखिए, अब शायद ये मतलब वो जुमला मुनासिब ना हो, मगर लोगों की कुछ की मैंने देखा है, उनकी आदत होती है कि चड्डे को खींच के शलवार बना देते हैं, छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देते हैं कि इंसान अगला समझता है कि हो नहीं सकता। मैं तो खुद भी काम वही करता हूँ जो जिसका तरीकाकार आसान हो, और मेरी कोशिश भी होती है कि लोगों के लिए भी आसान हो। हमें आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं। इस काम को इतना मुश्किल ना बनाए कि कर ना सकें। कोई भी काम है ना, उसको बड़े आसान तरीके से भी किया जा सकता है, मुश्किल तरीके से किया जा सकता है, डिफ़िकल्ट भी कर लें, मगर आप आसान तरीका अपनाएं और उसको अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। हम लोगों की ये आदत भी होगी, जो काम मुश्किल होगा ना, जिसमें पैसा ज़्यादा लग रहा होगा, उस पर हम सेटिस्फाई होंगे, हम बोलेंगे ये काम अच्छा है। जो काम आपको मैं आसानी से बता दूंगा, कम पैसों में बता दूंगा, आपको बिलीव नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं शायद ये तो टाइम वेस्ट है, इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो हम इस चीज़ के हिल गए, जो काम मुश्किल हो वो हम करते हैं, हम समझते हैं इसमें फ़ायदा होगा, मगर ऐसा रियलिटी में नहीं है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि बकरियों के लिए हम हाँ एक साए की ज़रूरत होती है, ठीक है सर। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इसके ऊपर तो लाखों रुपया खर्च आएंगे, इसके शेड के ऊपर। तो आपके वीडियो में हमने देखा था कि आप एक शेड बना रहे हैं और उसके ऊपर आप बता रहे हैं कि 70,000 रुपया खर्च आया। तो सबसे बेहतर शेड कौन सा है? शेड वही बेहतर है जिसमें बकरियों को साया मिले और सर्दियों में वो सर्दी से बच जाएं। इसके अलावा किसी किस्म के शेड की आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे करोड़ रुपए का बनाएं, चाहे आप 5,000 का बनाएं। उसका पर्पस क्या है कि गर्मियों में बकरी को छाँव मिले, सर्दियों में वो ठंड से बचें, यही पर्पस है शेड का। अब आपकी मर्ज़ी, आप 5,000 में बना लें चाहे करोड़ में बना लें, बकरी के लिए तो वो एक जैसा है। अब ये हमारा एक ये सीमेंटेड शेड है, इसके साथ ये थोड़ा दिखाइएगा प्लीज़। ये शेड देख रहे हैं, ये 2,000 में भी नहीं बना होगा। ये लकड़ी के डंडे गाड़े हैं, ऊपर पुराना तरपाल था वो हमने लगा दिया, नीचे छाँव हो गई है, फर्स्ट क्लास ये चल रही है। 2,000 भी नहीं, मे भी 1,500 रुपये में बना होगा। अब इसी को मैं बनाना चाहूँ तो 50,000 में भी बना सकता हूँ। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच सर। दावोजन सरा चौधरी माजिद शबीर साहब छागुई जंग सरा द बिजो په حواله سره ډېر خپل خبرې وکړې د دینه بنګا لس ساروي وړو مټه تا تاسو سره په دې سفر کې شامل یې مونږه د چودري ماجد شبیر صاحب زړه شکریا ادا کوو چې هغوی تاسو ته دومره بهترین ټیپس درکړه چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ. ان شاء الله تاسو د دوی د چینل ویډیو ګورئ نو دا به تاسو ډېر زیات خوښ شي. د دوی ویډیو چې کومې دي ډېر بهترین دي او هغه باندې یو ساده انسان هم پوهیږي. نو راځئ ملګرو زنګ سره مخکې بيزي د دوی نه اخلو خوښو او بیا به هغه مټې سواد تړو. ثانک یو سر. ویلکم جی، جزاک الله. اوس دا بيزي دي چې مونږ ته ماجد شبیر صاحب خای چې دا مونږ وګورو چې په دې کې مکی چینی کم دي او بیتل کم دي. په دې کې زمونږ 15 بیتل پکار دي او 15 مکی چینی پکار دي. ناگرا کم دي سر؟ ناگرا کون سا ہے؟ ناگرا یہ لال کلر کی ہے، یہ ناگرا ہے. اچھا سر، لال اور لال میں وائٹ ہے، یہ ناگرا ہے. اور بیتل کون سا ہے؟ بلیک جو ہے وہ بیتل. بیتل ناگرا بیتل ہی ہے، ناگرا کلر کے حساب سے. امریسی بھی اور ناگرا بھی یہ بیتل ہی ہے سر. اچھا سر، ایک یہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. نوید جو بول رہے ہیں وہ الگ کر دو، وہ باہر نکال دو. اور یہ شیرہ پٹا ہے نا؟ ہاں جی. تو میرا پہلا سوال یہ ہے سر کہ ہمارے علاقے میں آبادی بڑھ رہی ہے اور کھیت وغیرہ یہ جو ہے نا یہ کم پڑ رہے ہیں. تو ہم اگر بکری فارم بنانا چاہتے ہیں تو بکریوں کے لیے کون سا خوراک جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک ضروری ہوگا؟
سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ بکری جو ہے نا اس سے سبز چارہ بہت پسند ہے، تو کیا یہ بکریاں جو ہے نا اس سے خوش چارے پر لایا جا سکتا ہے یا اس کو کھلایا جا سکتا ہے؟ اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ بکریوں میں پیدا ہے بکرے یا بکریوں میں پیدا ہے زیادہ تر؟ اچھا سر یہ ہمیں یہ بتائیے نہ صرف مجھے بلکہ جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہم بچپن سے پالتے آ رہے ہیں چیڑی اور بڑی بکریاں پالتے ہیں نا آ رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد پالتے آ رہے ہیں، لیکن دوسری مختلف قسم کے بریڈز ہے اس میں نا، تو جو سب سے اچھا بریڈ ہے وہ کون سا ہے؟ چیڑی ہے، مکھی چینے ہے، بیتل ہے، جو یہ آپ کے پاس جو ملتے ہیں ان میں سے کون سا سب سے بہتر ہے کاروبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے؟ سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جتنے بھی جانور ہیں اسے میں دیکھ رہا ہوں تو وہ ایک ہی لیول کے ہے، ایک ہی ایج کے دکھائی دیتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا؟ سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے سر، وہ بکریاں پالنا چاہتا ہے، وہ ایک غریب بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹڈی بھی کرنا چاہتا ہے اور ساتھ میں یہ بزنس بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو آپ کیا سجیشن دو گے؟ آپ مطلب جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی لوگوں نے کام شروع کیا ہے، مطلب آپ نے بھی جب شروع کیا ہوگا تو چھوٹے ہی سے مطلب لیول سے شروع کیا ہوگا۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں پہاڑ بھی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بکریاں پہاڑ پر چڑھ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک بند جگہ پر ہماری بکریاں جس طرح آپ کا یہ فارم ہے اسی طرح پالے، تو اس کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے خوراک کی کیا بندوبست کرے، کیونکہ ہمارے علاقے میں کھیتی باڑی جو ہے نا یہ کم پڑ رہی ہے، لوگ اس پہ چاول اگا رہے ہیں مطلب اور دوسرے فصلیں اگاتے ہیں، تو لیز پر بھی زمین نہیں ملتی، تو اس کے لیے ہم آپ کے پنجاب کے ہم نے دیکھ لیے زمینیں کہ یہاں پر بہت ساری مطلب زمینیں ہیں اور یہاں پر یہ فصلیں بھی ہے، مطلب یہ بکریوں کے لیے خوراک آسانی سے ملتی ہے، تو ایسا کون سی خوراک ہم سٹور کریں موسم کے لحاظ سے، مطلب جس فصل کا جو موسم ہوتا ہے، جس پاؤڈر کا جو موسم ہوتا ہے، جس خوراک کا بکریوں کا وہ موسم ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے سٹور کریں اور کیسے کھلائیں صبح سے لے کر شام تک؟ برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔